حمیۃ ووجد عندها قوما، تو اس نے دیکھا کہ سورج ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا. اب یہ کیچڑ کے اندر نہیں، یعنی وہ دیکھا اس طرح دیکھا کہ نظر ایسے آ رہا تھا جیسا کہ آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو اور سورج کے غروب ہونے کا منظر آپ دیکھیں تو وہ سمندر میں ہی غروب ہوتا نظر آتا ہے. تو یہ ظاہر لٹریچر میں تو اسی طریقے سے بات ہوتی ہے، یہ سائنٹیفک کتاب تو نہیں قرآن حکیم. قرآن حکیم لٹریچر کی زبان میں بات کرتی ہے. جیسا کہ آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ امریکن اخبار بھی کھول کے دیکھ لیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے سن رائز اور سن سیٹ، سورج کے نکلنے کا وقت اور سورج کے غروب ہونے کا. حالانکہ سورج نہ تو نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے، ود ریفرنس ٹو زمین بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض غیر مسلموں نے اس آیت کے اوپر بھی اعتراض کیا کہ قرآن جو ہے نان سائنٹیفک ہے، کہ سورج تو غروب ہی نہیں ہوتا اور کس چشمے میں غروب ہوتا ہے. تو یہ اس کو نظر آیا اس طریقے سے کہ سورج غروب ہو رہا ہے. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن حکیم میں پورے قرآن کے اندر آپ کو کہیں دماغ کا لفظ نہیں ملے گا، ہمیشہ عقل کا تعلق دل کے ساتھ ملے گا. عقل کا لفظ ملے گا، دل کا ملے گا، کیونکہ یہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے. یعنی اگر ایک سائنٹسٹ بھی کہے گا نا تو وہ یہ کہے گا کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں، وہ کبھی نہیں کہے گا آج میرا دماغ کر رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں. حالانکہ دماغ میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اترتی ہیں نا، لیکن دل کی طرف کیونکہ لٹریچر کی زبان میں قرآن بات کرتا ہے، اس لیے جب بھی دل کی بات آتی ہے تو میں اس کا عقل ترجمہ کرتا ہوں، وہ اپروپریٹ ہے، دل اور دماغ دونوں کی طرف جاتا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل اور دماغ دونوں، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان اعضاء کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ سورہ بنی اسرائیل میں 9th کمانڈ ہے، آیت نمبر 36 سورہ بنی اسرائیل. تو اس نے غروب ہوتے ہوئے پایا اس کو مغرب میں، اس حالت میں یعنی کہ وہ مغربی ساحل تک، مطلب سمندر کے ایسے ساحل تک پہنچ گیا جہاں پر یعنی کہ مغرب کا اینڈ ہو رہا تھا اور وہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا. وہاں اس نے ایک قوم کو پایا. قلنا یا ذی القرنین، تو وہ ہم نے کہا اے ذی القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یعنی ہم نے ذی القرنین کو یہ اختیار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو یہ اختیار دیا تھا، چاہے تو اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ تو اس کو سزا دے، چاہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر. یعنی اس کو بادشاہت وہاں کی بھی عطا فرما دی، اس نے فتح کر دیا اس علاقے کو، اس پورے ایریے کو فتح کر لیا، حتیٰ کہ سمندر آ گیا اور غروب کا مقام آ گیا ود ریفرنس ٹو زمین، وہاں تک اس نے تمام علاقے فتح کیے. تو ہم نے اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ نیک بادشاہ تھا. تو اس بادشاہ نے کہا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربي، ذوالقرنین نے کہا کہ جو کوئی بھی اب ظلم کرے گا یعنی فسق کی روش اختیار کرے گا تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے رب کی طرف تو لٹایا ہی جائے گا. فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، تو وہ تو اسے بہت سخت عذاب دے گا. یعنی دنیا میں ہم یعنی اپنے اس دین کو اسٹیبلش کریں گے اور کسی کو بغاوت نہیں کرنے دیں گے. بہرحال آخرت کا عذاب جو ہے وہ اللہ کے ہاں پکا ہے. دنیا میں جو اللہ نے مجھے حکومت دی ہے تو اس میں اسلام کا نظام ہوگا، اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہوگا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی ایمان لے آئے گا اور نیک اعمال کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو ہم اس کے لیے اچھا معاوضہ کریں گے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اپنے معاملے میں بھی اس کے ساتھ آسانی سے پیش آئیں گے. یعنی ہم نے جو یہاں پہ ٹیکس وغیرہ بھی لگانے ہیں تو ہم اس کے ساتھ نرمی کریں گے. جو اسلام قبول کر لے گا اس کے ساتھ پھر نرمی کا برتاؤ ہوگا ایز کمپیئر ٹو کفار کے. ثم اتبع سببا، اب یہ دوسری مہم ان کا ذکر آ رہا ہے. اس کے بعد وہ ایک اور مہم پر نکلے. یعنی پہلے انہوں نے مغرب تک ساری فتوحات کی اور اب مشرق تک. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے نکلنے کے مقام پر. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو انہوں نے ایسی قوم پر سے اسے طلوع ہوتے ہوئے پایا کہ جن کے ساتھ ہم نے سورج کے معاملے میں کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی. یعنی وہ بھی کوئی سمندر کا کنارہ تھا، بس مشرق کی طرف سے سورج نکلتا تھا. وہ مکران کا ساحل بھی ہو سکتا ہے یہ والا، تو یعنی وہ پرلی والی سائڈ جس میں مشرق کی طرف سے سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے. تو کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی، ڈائریکٹ یعنی اوپن میدان میں تھے وہ لوگ، کوئی پہاڑ نہیں تھے، وہاں سے سورج نکلتے ہوئے اس نے پایا اس قوم کو اس حالت میں. کذالک، اور یہی ہوا. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کر رکھا
ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا تھا. یہ سب کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر تھا جو کچھ ذوالقرنین بادشاہ کر رہے تھے. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے تیسری مہم جو ہے وہ کی. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے ملنے کی جگہ پر پہنچے. وجد من دونہما قوما، تو وہاں انہوں نے پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا، جو کہ ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے تھے. یعنی ان کی زبان کو اتنی کمپلیکس تھی، کو سمجھ لیں کوئی چائنیز ٹائپ تھی، کوئی اس قسم کی کمپلیکس زبان تھی جو کہ ذوالقرنین بادشاہ سمجھ نہیں سکتے تھے. تو اب یہ جو ہے وہ شمال کی طرف ان کا سفر تھا جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے. یعنی کوکاف تک پہنچ گئے وہ، اور وہاں پر انہوں نے ایسی قوم کو پایا. اچھا، سیم اینالوجی ان کی فتوحات کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور والی بنتی ہے. وہاں پر بھی آپ کو مشرق کی فتوحات، مغرب کی فتوحات، مشرق کی فتوحات، اور پھر شمال تک کی آذربائیجان، رشیا، یہ سارے علاقے جو ہیں وہ حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکے تھے. تو ذوالقرنین بادشاہ نے وہاں پر ایک قوم کو پایا. تو یہ جو ہے وہ حضرت یافث جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، ان کی یہ اولاد تھی جن کو کوکاف کے پاس انہوں نے پایا، جن کی وہ زبان سمجھ نہیں سکتے تھے. قالوا یا ذی القرنین، تو وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین. اب انہوں نے کیسے کہا؟ ظاہر ہے اشاروں سے ہی بات کی ہوگی. اشاروں کی زبان کو تو کہا جاتا ہے یونیورسل زبان ہے، یہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے. تو انہوں نے اپنی بات کسی طریقے سے ان کو سمجھا لی اور کہا اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد برپا کرتے ہیں. یعنی یہ دو قومیں تھیں جو کہ وہاں سے آ کر ان قبائل کو لوٹا کرتی تھیں، یاجوج اور ماجوج. ان کو انگلش میں گوگ میگوگز کہا جاتا ہے. یاجوج اور ماجوج یہ دو قبائل تھے، یہ دو قومیں تھیں جو کہ آ کر قتل و غارت کا بازار گرم کرتی تھیں. تو ذوالقرنین بادشاہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ ہماری اس معاملے میں کوئی مدد کیجئے. تو انہوں نے کیا کہا؟ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیں گے، ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، آن پیمنٹ آپ ہمارا یہ کام کر دیجئے. عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ دو طرف سے تو پہاڑ ملے ہوئے تھے جس کے اندر سے وہ قوم جو ہے وہ آتی تھی. اب تیسری طرف صرف ایک بند بنانا تھا. یعنی ایسے چیز ہو اور نیچے آپ بند بنا دیں تو وہ سارے کا سارا معاملہ اسی کے اندر ٹرائنگل میں قید ہو کر رہ جائیں گے. تو یہ جس طریقے سے یہ ڈیمز بھی بنائے جاتے ہیں تو سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے تو سارا پانی جو ہے پیچھے تک رک جاتا ہے. تو دو پہاڑوں کے سلسلے تھے، سامنے آپ کو ایک دیوار بنا دیں. وہ تقریباً 50 میل چوڑی دیوار انہوں نے بنائی اور تقریباً 30 فٹ اونچی، جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے. اور 10 فٹ تقریباً وہ چوڑی دیوار تھی، لوہے اور تانبے کے ساتھ ذوالقرنین بادشاہ نے بنائی. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے خراج مقرر کر دیتے ہیں، آپ کو رقم دیتے ہیں، آپ کو آن پیمنٹ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمیں ان کے شر سے بچانے کے لیے جو ہے ایک دیوار بنا دیجئے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو کچھ مجھے بخشا ہے، ساز و سامان دیا ہے اور مجھے جو قرار دیا ہے زمین کے اوپر، وہ تو بہتر ہے. تم صرف کیا کرو، فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم میری جسمانی مشقت کے ساتھ یعنی میری مدد کرو، مین پاور مجھے پرووائڈ کرو، یعنی مزدور تمہارے ہوں. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور اس قوم کے درمیان، یاجوج اور ماجوج دو قبائل کے درمیان ایک آڑ مضبوط قائم کر دیتا ہوں. آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لے کر آؤ لوہے کی چادریں. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا اس نے جو کچھ دو پہاڑوں کے درمیان خلا تھا اس کو پر کر دیا لوہے سے، تو اس نے پھر حکم دیا کہ اب ان جو یہ موٹی موٹی ہم نے چادریں رکھی ہیں لوہے کی، ان کو گرم کرنا شروع کرو. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ لوہا بالکل گرم ہو جائے. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو میرے پاس لے کر آؤ جو ہے تانبا پگھلا ہوا تاکہ میں اس کے اوپر انڈیل دوں. یعنی اس کو گرم کیا تاکہ وہ ایک سمجھ لیں ویلڈنگ ہو جائے، بانڈ بن جائے. لوہے اور لوہے کی چادریں تھیں اور ان کے درمیان آپ سمجھ لیں فلنگ، جس طرح جو ہے وہ دیوار میں جب اینٹیں جوڑی جاتی ہیں بیچ میں سیمنٹ کی فلنگ کر کے تو اس کا بانڈ بنایا جاتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے ان چادروں کا بانڈ جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا کہ اس کے اندر
पिघला हुआ तांबा डाल दिया। फमस्ताउ अन यज़हरू वमस्तताउ लहू नक़बा, सो याजूज माजूज बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी इसे सर न कर सकेंगे और ना इसमें सुराख कर सकेंगे। यानी वो 50 मील तक समझ लें वो पूरी लंबाई थी उस दीवार की, 10 फुट चौड़ी और तकरीबन 30 फुट ऊंची। ज़ाहिर लोहे की है, उसमें तो कोई नकब भी नहीं लगा सकते थे वो। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से खास मदद आई उनके लिए और उन्होंने ये मामला किया। क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, तो उन्होंने ज़ुल्करनैन बादशाह ने कहा ये मेरे रब की रहमत है। यही एक नेक बंदे की निशानी है कि जब भी कोई बड़ा कारनामा करता है तो उसको अपने रब की तरफ मंसूब करता है। हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, यानी इससे बात पता चली कि ये दुनियादार बादशाह होते तो ये कहते देखा मैंने कितना बड़ा कारनामा किया है, मेरे जैसा तो कोई लीडर नहीं है, मेरे जैसा कोई इंटेलेक्चुअल ही नहीं है। उन्होंने कहा ये मेरे रब का फजल है जिसने मुझे ये सारी चीजें सिखाई थी। फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का, और जब मेरे रब का वादा आ जाएगा वो इस दीवार को टुकड़े टुकड़े कर देगा, इस दीवार को जमीन बोस कर देगा। यानी एक दिन आएगा ये दीवार टूट जाएगी। वकान वअदु रब्बी हक्का, और ये मेरे रब का जो वादा है ये हक है, ये पूरा होकर रहना है कि एक दिन आएगा जब ये दीवार टूट जाएगी और याजूज और माजूज जो है वो आजाद हो जाएंगे। और उसका जिक्र भी सूरतुल अंबिया में मौजूद है। अब क्रॉस रेफरेंस के तौर पर आप सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 95-96 निकाल लीजिए। ये ब्लू वाले कुरान हकीम में 331 नंबर पेज के ऊपर ये मौजूद है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 95। कुरान हकीम में 2 ही मुकामात पर याजूज और माजूज का जिक्र आया है। एक तो हम ये पढ़ चुके सूरतुल कहफ, और दूसरा ये सूरतुल अंबिया आयत नंबर 95, 96, 97 के अंदर। व हरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन, और हराम है उन बस्तियों के लिए कि हम जिनको मौत दे दें, हलाक कर दें, कि वो वापस कभी आ सके। यानी जो लोग दुनिया से चले गए, जो बस्तियां तबाह हो गई, अब इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते। हाँ, वापस कब आएंगे? क़यामत वाले दिन, लेकिन वो दूसरी जिंदगी होगी। इसी जमीन के ऊपर जो है वो मैदान क़यामत कायम होना है। कुरान हकीम की कितनी आयात इसके ऊपर गवाह है। तो ये हराम है कि उनके लिए कि वो वापस आ जाए। कब तक? हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, यहां तक के जब कुर्ब क़यामत का वक्त आएगा और खोल दिए जाएंगे याजूज और माजूज, ये 2 कौमें। वहुम मिन कुल्ली हदमी यंसिलून, और वो हर ऊंचाई से, पहाड़ों से फिसलते हुए जो है वो हमला आवर हो रहे होंगे, उस वक्त आ रहे होंगे। इसकी डिटेल सही मुस्लिम के अंदर मिलती है, मैं कुछ हदीस भी यहां पर बयान कर देता हूं। वक्तरबल वादुल हक, और करीब आ जाएगा अल्लाह ताला का वो वादा जो हक है। फ़इज़ा हिय शाखिसतुन अबसारुल लदीन कफरू, तो उस वक्त फटी की फटी रह जाएंगी आंखें उन लोगों की जो कि कुफ्र इख्तियार करने वाले हैं। या वैलना कद कुन्ना फी गफलतिम मिन हादा, उस वक्त कहेंगे हाय अफसोस, हम तो इस मामले में गफलत में थे। बल कुन्ना ज़ालिमीन, बल्कि हम खुद ही जालिम थे। इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, बेशक हम तुम्हें भी, इन लोगों को भी, इन काफिरों को भी, और जिनकी ये इबादत करते थे अल्लाह को छोड़कर। इसमें जाहिर है कि वो नेक लोग मुराद नहीं है। वो अल्लाह ताला ने सूरह अज़-ज़ुख़्रुफ़ में बता दिया कि काफिर जो है वो छेड़ा करते थे कि अच्छा जो जिनकी पूजा की जा रही है उनको भी दोज़ख में भेजा जाएगा, तो फिर ईसा इब्न मरियम भी दोज़ख में डाले जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बिल्कुल हुज्जतबाजी कर रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं फेंका जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो दावत नहीं दी है। हम इनके जो ये बुत हैं, इन पत्थरों को हम जो है वो इनके साथ जो है वो दोज़ख में फेंकेंगे, ताकि इनकी हसरत में इजाफा हो कि हम इनको इनके आगे झुका करते थे। तो मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिनको पूछते थे, हसबु जहन्नम, वो ईंधन बनेंगे जहन्नम का। अंतुम लहा वारिदून, और तुम्हें उसके ऊपर से गुजरना होगा। लौ काना हाउलाई आलिहतम मा वरदूहा, अगर ये खुदा न खास्ता ये इलाह होते, ये भी कोई छोटे इलाह होते, तो कभी भी दोज़ख के अंदर तो पेश ना किए जाते। वकुल्लुन फीहा खालिदून, और वो सब के सब उसके अंदर हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेंगे। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो यहां पर जिक्र आया कि ये कुर्ब क़यामत में ये मामला होने वाला है कि याजूज और माजूज, ये 2 कबाइल आजाद कर दिए जाएंगे, और ये पहाड़ों से फिसलते हुए जो है वो हमला आवर हो जाएंगे पूरी की पूरी जमीन के ऊपर। इस हवाले से भाइयों, आजकल के जो जदीद मुफस्सिरीन हैं वो इसमें काफ़ी डिटेल्स तक जाते हैं। खुसूसन दौर हाजिर में एक बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं, शेख इमरान हुसैन, उसके अलावा भी लोग मौजूद हैं, उन्होंने इसकी काफ़ी तावीलात की हैं। इस तरीके से डॉक्टर इसरार साहब ने भी
کہ جی یہ شاید کوئی چائنیز قوم ہے، یا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں رشین قومیں ہیں، چائنیز جو ہیں وہ ہر طرح کی جو ہے وہ چیزیں چھپکلیاں تک بھی کھا جاتی ہیں. مجھے چائنا جانے کا اتفاق ہوا ہے 2004 کے اندر اگست کے مہینے میں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ہوٹلوں کے باہر جو ہے وہ چھپکلی، مینڈک اور اس قسم کی سانپوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پر جو ہے وہ چکن کی اور اس طریقے سے بریانی کی پلیٹوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، تو وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں. تو بعض لوگ اس طرف بھی گئے ہیں. بہرحال یہ اسیسمنٹس ہی ہیں لوگوں کی، ہم اس کا معاملہ اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ جب تک یہ عین ممکن ہے کہ یہ واقعی کوئی اس طریقے سے قبائل ایگزسٹ کرتے ہوں اس وقت بھی، کیونکہ ابھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہم ہر کونے کو دیکھ چکے ہیں، تو ایسا بھی دعویٰ باطل ہے، کیونکہ برمودا ٹرائنگل میں سینکڑوں ایسے جزیرے ہیں جہاں تک کوئی انسان کی ابھی تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہوئی، اور اس میں غالب گمان ہے کہ دجال بھی شاید انہی جزیروں میں سے کسی جزیرے میں قید ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شیطان کا تخت ہے وہ پانیوں کے اوپر ہے، جو مسئلہ نمبر 82 کے اندر بھی میں نے یہ بیان کی ہے کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ پانیوں کے اوپر ہے، اور وہاں پر وہ سارے چیلے چانٹے جو ہے وہ اپنے اکٹھے کرتا ہے اور ساری روداد ان سے سنتا ہے، اور پھر سب سے زیادہ اس چیلے سے خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ علادگی کروا دیتا ہے. یہ صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے، علاد سے بھی میرا ایک کلپ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے اس حوالے سے. برمودا ٹرائنگل کے اوپر ایک چھوٹا سا کلپ ہے 12 سے 13 منٹ کا، وہ اسی لیکچر میں سے نکالا گیا، مسئلہ نمبر 82 میں سے. تو بہرحال وہ برمودا ٹرائنگل بھی وہاں پر بھی جو ہے وہ رسائی نہیں ہے لوگوں کی، وہ کئی لاکھ مربع کلومیٹر کا وہ علاقہ بنتا ہے اٹلانٹک کے اندر، بحر اوقیانوس کے اندر. تو اس کی مسٹری تو ابھی تک موجود ہے. جہاز جاتے ہیں، بحری جہاز جاتے ہیں، یا آبدوز کوئی جاتی ہے، یا ہوائی جہاز جاتے ہیں، سب کے سب وہاں پر غائب ہو جاتے ہیں. کوئی کسی اعتبار سے وہاں پر ایسی پاورز موجود ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں یا کسی بھی فارم کے اندر. تو اسی طریقے سے ممکن ہے کہ دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہوں، جس طرح کہ ابھی الیکٹرانک مائکروسکوپ کے دریافت ہونے سے پہلے تک تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے. تو لوگ بیکٹیریا تک ہی پہنچے تھے نا. وائرس کا جو انٹروڈکشن ہوا ہے وہ تو ہمیں یہ 40-50 سال پہلے ہوا ہے، اس سے پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنے چھوٹے جرثومے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ایکسپلور کرے گا. تو بہرحال اس میں احتیاط یہی ہے کہ جو احادیث کے اندر آئی ہیں چیزیں انہی کو ہم حق مانیں، اور اس میں اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش نہ کریں تاکہ معاملات جو ہیں وہ بگڑے نہ. احتیاط اسی کے اندر ہوتی ہے. اور میں اسی لیے میرا جو مسئلہ نمبر 132 بھی استواء علی العرش کے بارے میں میرا ریکارڈ ہوا ہے، اس میں بھی میں نے یہی کہا ہے کہ آپ اس معاملے کو اللہ ہی کو تفویض کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسا اس کی شان کے لائق ہے اپنے عرش پر مستوی ہے، وہ ایمان لانا واجب ہے، اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اس کی تفسیر کیوں نہیں بیان کی ہے، کیونکہ امام مالک کا قول حنفی بھی پیش کر رہے ہیں سلفیوں کے رد میں، اور سلفی حنفیوں کے رد میں، کہ امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش معلوم ہے، ایمان لانا اس کے اوپر واجب ہے، یہ معلوم ہے. کیفیت مجہول ہے اور سوال کرنا بدعت ہے. کیفیت جب مجہول ہے اور سوال کرنا بدعت ہے تو حنفی کہتے ہیں یہ سلفی جو سوال کرتے ہیں اور تعویلات کرتے ہیں نا جی علم مراد ہے فلاں مراد نہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ سوال کر رہے ہیں اور یہ بدعت میں مبتلا ہے. ادھر سلفی جو ہے وہ حنفیوں کہتے ہیں کہ جی یہ اس سے تخت حکومت مراد لیتے ہیں اور یہ لیتے ہیں، یہ تعویل کر رہے ہیں. تو تعویلات تو دونوں طرف ہو رہی ہیں، اور اس میں احتیاط یہی ہے. اور میں اس میں کریڈٹ دوں گا جماعت الدعوہ کے جو امیر ہیں حافظ سعید صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدہ اور منہج کے نام سے. باقاعدہ انہوں نے بھی یہی جملہ میرے والا لکھا ہے کہ ہم اس تکلف میں نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش کس کیفیت میں ہے اور ہمارے ساتھ معیت اس کی کس کیفیت میں ہے، یہ ہم اللہ ہی کے سپرد کرتے ہیں. تو یہ معاملہ بڑا آسان ہے اس معاملے میں. تو باقی اب پھر تفصیلات کرنی شروع کر دی جائیں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. تو اب آگے کوئی سوال کرے جب آسمان دنیا پہ آتا ہے تو پیچھے کیا عرش خالی ہو جاتا ہے، تو اب اس میں کہیں گے جی کوئی نہیں. اب اس طرح کی ڈیٹیلز کون بیان کر سکتا ہے؟ پھر صحیح مسلم سے حدیث پیش کرتے ہیں، ایک لونڈی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے جو انگلی سے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا. تو چلیں یہ انگلی سے آسمانوں کی طرف، تو پاکستان میں اگر میں انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو میرے قدموں کے ایگزیکٹ نیچے امریکہ ہے. امریکہ میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ میرے زمین کی طرف ہو رہا ہوگا، کیونکہ زمین تو گول ہے. ادھر سے وہ کرے گا تو ادھر اشارہ ہوگا، ادھر سے کرے گا کھڑے ہو کے تو ادھر اشارہ ہوگا، ادھر سے کرے گا تو ادھر ہوگا، ادھر سے ادھر ہوگا. تو میرے خیال ہے وہ آئے جو قرآن حکیم میں ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. تو یہ سب سے بہترین عقیدہ ہے کہ اللہ کو تفویض کریں. ہمیں نہیں قیامت والے دن اس معاملے میں پوچھا جائے گا. ہم اسی عقیدے پر ہی احتیاط ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، یہ تو ایمان لانا واجب ہے. الرحمن علی العرش استوى، جیسا اس کی شان کے لائق ہے.
اور وہ ہمیں ہماری رگ جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، اور ہم 3 نہیں ہوتے، چوتھا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم 4 نہیں ہوتے، 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں پر بھی ہو۔ اور اب ظلم کی انتہا دیکھیں کہ بعض مفسرین اس حد تک چلے گئے، انہوں نے کہا یہ جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، اس سے مراد فرشتے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ حالانکہ پورا کانٹیکسٹ سورہ قاف کا پڑھ کے دیکھیں، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ ہم مرنے والے کے بالکل قریب ہوتے ہیں، ہم غافل تو نہیں ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں خود تعویلات کرتے جاتے ہیں، کبھی اللہ کا ذکر ہے اس کو فرشتے بنا دیتے ہیں، فرشتوں کا ذکر ہے اللہ بنا دیتے ہیں، پھر دونوں کی آپس میں بھی رائے نہیں ملتی، آدھے کچھ اور کہہ رہے ہیں، آدھے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے اسماء و صفات کا، یہ بہت ڈینجرس معاملہ ہے۔ تو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جب اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو جب کوئی مثل ہی نہیں اس کی شے، تو ہم کیسے اس کے لیے مثال بیان کر سکتے ہیں؟ نہ وحدت الوجود کا باطل عقیدہ رکھیں، اور نہ آپ اس ایکسٹریم میں چلے جائیں کہ اس کو کہیں پر قید مان لیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ اس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اب مستوی ہونے سے کیا مراد ہے؟ نعوذ باللہ بیٹھا ہوا ہے، عرش سے اوپر ہے، کتنا اوپر ہے اس کا کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جو وہی جانتا ہے، ہمارے لیے ایمان لانا واجب ہے۔